اور مفتی صاحب ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے تعزیت کا کیا طریقہ ہے؟ تعزیت کا کسی کے انتقال پر تعزیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جس کے ہم تعزیت کے لیے جائیں انہیں تسلی کے کلمات کہیں اور صبر کی تلقین کریں کہ بھائی جو بھی ان کا عزیز و قارب انتقال کر گیا ہو صبر کی تلقین کریں اور انہیں بتائیں کہ بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ نے امانت لے لی، ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، صبر کریں اور ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کریں، باقی اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچیں۔ اگلا سوال یہ ہے، بلغم میں اگر خون آئے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے اگر بلغم میں خون آ جائے، اگر خون جمع ہوا ہے اور اس کی تھوڑی بہت ہیں زیادہ نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بلغم کے ساتھ تازہ خون آ جائے یا خون ہو جمع ہوا لیکن منہ بھر کے خون آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون جمع ہوا ہے لیکن تھوڑا بہت خون ہے، زیادہ نہیں ہے، پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر خون جمع ہوا خون منہ بھر کے آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بلغم کے ساتھ تازہ خون آ جائے یا بہتا ہوا خون آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، فجر کی نماز مسجد میں صبح 7 یا 8 بجے مسجد میں اکیلے جا کے پڑھنا، اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جن کی فجر رہ جاتی تو وہ 8 یا 9 بجے یا 10 بجے جاتے ہیں مسجد میں اور نماز اپنی فجر کی قضا پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اولاً تو نماز قضا کرنا ہی خود بہت بڑا گناہ ہے، فجر کی نماز کو چھوڑ دینا ہی خود گناہ ہے، اور گناہ پر ڈبل گناہ یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہی ہوئی، گناہ ہوا، اور اس گناہ کا اظہار مطلب اعلان مسجد میں جا کر کے اگر انسان 7 بجے یا 8 بجے 9 بجے جا کے نماز پڑھے گا، فجر کی قضا کرے گا تو یقیناً محلے والے بھی دیکھیں گے کہ بھائی اس وقت یہ کیوں آئے مسجد میں، اور مسجد میں جو لوگ ہوں گے، جیسے مسجد میں امام صاحب ہو یا مؤذن صاحب ہو، یا بعض مسجد ایسی جہاں مدرسے کی جہاں بچے پڑھتے بھی ہیں، تعلیم ہوتی ہے، تو وہ لوگ دیکھ کر کے سمجھیں گے پتہ نہیں یہ روز کا ان کا معمول ہے، یہ نماز پڑھنے آئے، تو انہیں لگے گا کہ ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آئیں گے کہ یہ لوگ نماز چھوڑ کر کے قضا پڑھنے آتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فجر کی نماز تو اولاً چھوڑے ہی نہیں، لیکن اگر قضا ہو جائے تو قضا گھر میں پڑھیں، نہ کہ وہاں پڑھیں۔ یہ گناہ پر گناہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کیا وہ گناہ اب تک شبہ ہوا تھا آپ کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان، وہ گناہ ہے، اور آپ کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے نماز چھوڑی، گھر سے باہر والوں کو نہیں معلوم۔ اب اگر آپ آ رہے ہیں مسجد میں تو آپ اپنے گناہ کا اظہار کر رہے ہیں، دکھلا رہے ہیں، اور خود اپنا گناہ ظاہر کر رہے ہیں، یعنی اپنا جرم لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی تو آپ گھر میں پڑھیں، مسجد میں جا کر کے قضا نماز نہ پڑھیں، یہ مکروہ ہے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا ولیمے کا کھانا صدقے کا کھانا ہوتا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولیمے کا کھانا بنا لفافے کے کھا لو، یا ارے بنا پوچھے ہی کھا لو، یہ تو صدقے کا کھانا ہے۔ نہیں، ولیمے کا کھانا صدقے کا کھانا نہیں ہے، صدقے کا کھانا ہوتا تو بنا پوچھے کیوں کھائیں؟ کوئی بھی دعوت بغیر بلائے نہ کھائے، انسان بن بلائے مہمان نہ بنے، بلکہ جب تک بلاوا نہ آئے، دعوت نہ دیں تو آپ بن بلائے کسی کو اس میں جا کے کھانا نہ کھائیں۔ ولیمے کا کھانا سنت ہے، اور جب بلاوا آئے تو آپ جائیں ولیمہ کھائیں، اور یہ ذہن میں کہ صدقہ ہے، صدقہ نہیں، ولیمہ سنت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس لیے سنت سمجھ کر کے کھانا ہے ولیمے کا۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، جیسے کہ ایک بیماری چل رہی ہے آئی فلو، تو اس میں وضو کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے بیماری چل رہی ہے اس وقت، آئی فلو کی بیماری، اور اس میں عام طور سے لوگوں کی آنکھوں سے پانی جاتا ہے، سننے میں یہ بات آ رہی ہے، اور ڈاکٹر حضرات سے تحقیق بھی ہوئی اس سلسلے میں، تو پوچھا ہم نے کہ یہ جو بیماری چل رہی ہے اور آئی فلو میں جو پانی آنکھوں سے آ رہا ہے، تو کیا یہ آنکھوں سے پانی آنا کسی مرض کی وجہ سے ہے یا اندر میں زخم کی وجہ سے ہے؟ ایسے تو نہیں کہا آنکھوں میں زخم ہو جائے جس کی وجہ سے، تو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ نہیں، یہ پانی ایسے پانی جس طرح نزلے کا پانی نکلتا ہے، نزلے زکام کا پانی، تو اس روشنی میں اگر یہ نزلے زکام کا ہی پانی ہے، جو پانی نزلے زکام میں نکلتا ہے دماغ کی وجہ سے، تو اگر پانی صاف پانی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آنکھوں سے پانی کسی زخم کی وجہ سے نکلے یا مواد کی شکل میں، پیپ کی شکل میں، تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اگر امام صاحب نماز میں کوئی غلطی کریں تو مقتدی کس طریقے سے لقمہ دیں؟ اب غلطی کس اعتبار سے کرے؟ مطلب تکبیرات میں غلطی ہو جائے کہ بھئی قیام میں تھا انسان اور قیام کی حالت میں رکوع میں جانا ہے، لیکن رکوع میں نہ جا کر کے سجدہ میں چلا جائے،
یا سجدے میں مان لیجیے پہلے ایک سجدہ کرنے کے بعد انسان کھڑا ہو جائے، دوسرا سجدہ نہ کرے، تو یعنی تکبیرات میں غلطی ہونے پر مقتدی لقمہ دے سبحان اللہ کے ذریعے سبحان اللہ کہیں تو انسان سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ ہماری غلطی ہوئی ہے، اور اس کو امام صاحب پھر وہ غلطی درست کر لیں گے۔ اگر قرأت کے اندر غلطی ہوئی ہے تو پھر قرأت کے اعتبار سے غلطی دیں۔ بہت سارے حضرات جو مقتدی میں جنہوں قرآن کریم کی آیتیں یاد ہوتی ہے، کچھ حافظ حضرات پیچھے ہوتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، تو انہیں چاہیے کہ قرأت میں غلطی آنے پر امام صاحب کو کچھ وقفہ دیں غلطی سدھارنے کا، ایسا نہیں کہ غلطی ہو اور آپ فوراً بول پڑیں، وہاں جلد بازی نہ کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے، جنبی کا اذان دینا کیسا ہے؟ ہاں، جنبی جن پر غسل واجب ہو یا کوئی انسان کسی کو احتلام ہو جائے اسے محتلم کہتے ہیں۔ جنبی اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہم بستر کی ہو اور جنابت کی حالت میں ہو، اور محتلم اسے کہتے ہیں جسے احتلام ہوا اسے محتلم کہتے ہیں، اور اپنے اس میں عام طور میں نائٹ فال جسے کہتے ہیں۔ تو دونوں صورت میں ایسے شخص کے لیے اذان دینا مناسب نہیں ہے، اور اگر اذان دے لے تو اذان کا لوٹانا واجب ہے، اور دینے والا اگر دے دیا تو اذان مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس کا لوٹانا چاہیے۔ اس لیے ایسے لوگ جو اس حالت میں چاہے مؤذن صاحب ہو یا کوئی بھی ہو اذان دینے والے، اگر اس کنڈیشن میں ہیں تو اذان نہ دیں، کسی دوسرے صاحب سے اذان دلوائیں، باقی آپ غسل کر کے اذان دیں۔